السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ ستائشیں، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے اور حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سارے کائنات کے لیے ہدایت بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اطہار پر اور تابعین پر اور تبع تابعین پر، اور قیامت تک جو لوگ احسان کے راستے میں چلتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت اور کرم ہو، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارے اخلاص اور ہماری جستجوؤں کو قبول فرمائے، اور ان کے بدلے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید جہاں ایک زبردست خلیفہ گزرے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی زمین پر حکومت کی کہ وہ اپنے ایوانے سے نکلتے، اپنے پیلس سے نکلتے اور ابر پر نظر ڈال کر کہتے: امطری ام لا تمطری اینما تمطرین یأتینی خراجک۔ کہتے ہیں کہ اے ابر، تو بارش برسا یا نہ برسا، لیکن یاد رکھ لینا تو جہاں کہیں بھی بارش برسائے گی اس زمین کا ٹیکس، اس زمین کا پیداوار مجھے آنے والا ہے۔ اشارہ یہ کہ ابر بارش زمین میں تو ہی برسائے گی نا، جہاں کہیں بھی برسائے گی وہاں پر ان کی حکومت ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہارون رشید رحمہ اللہ نے جہاں بہت سارے اچھے کام کیے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا جس میں وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ میڈیٹرین سی کو ریڈ سی سے جوڑنا چاہتے تھے۔ آج آپ میپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قدرتی یہ انتظام ہے کہ ایک طرف سعودی عربیہ، یمن ہے، تو دوسرے طرف ایجپٹ، سوڈان، ایریٹریا اور ابیسینیا جیسے ملک پڑتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی چیری نکل گئی ہے سمندر کی، جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے انتظام اور حفاظت تھا کہ یہاں پر کوئی بھی ان مملکتوں کے علاوہ ان سمندروں میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے ایک طرف سے یہ ڈیڈ اینڈ ہے۔ یہ ڈیڈ اینڈ مصر اور سینا کے صحراؤں نے بنایا ہے۔ اب یہ مصر اور صحرا کے اس پار میڈیٹرین سی ہے جسے بحر ابیض المتوسط کہتے ہیں۔
یہ دو سمندروں میں کوئی جوڑ نہیں. اگر ان دو سمندروں کو جوڑ دیا جائے تو ایسی تجارت ہو سکتی ہے، ایسے لوگ فائدے کما سکتے ہیں کہ سب مالدار مال ہی مال ہوگا. تو یہ سوچ کر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ان دو سمندروں کو جوڑنے کی کوشش کی. جب یہ جوڑنے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے تو یہاں پر اب انہیں کرنا یہ ہے کہ یہ جو صحرا ہے، اس صحرا میں کھدائی کا کام کرنا ہے، جو کہ لگ بھگ 100-150 کلومیٹر سے زیادہ ہے. اگر اس میں کھدائی کا کام کریں گے تو دونوں پہاڑیوں کو جوڑ دیا جا سکتا ہے. اب کشتیاں آ جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے. اب یہاں پر ایک گیٹ وے بنا دیا جائے تو سلطنت عباسیہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو بھی کشتی یہاں سے گزرنا چاہتی اس سے یہ چارجز فیس لے سکتے ہیں، جس سے ملک میں کافی ترقی ہو سکتی ہے. تو یہ سوچ کر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ پروجیکٹ کا آغاز کیا. جیسے ہی یہ پروجیکٹ کا آغاز، اس کا اعلان انہوں نے کیا، وہاں پر انہیں ان کے انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ خبر ملتی ہے کہ آپ یہ کام ہرگز نہ کریں. اگرچہ کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا کینال ہے جسے سوئز کینال کہتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں کہ آپ پورے میڈیٹرین سے جا ملیں. اس لیے ہارون رشید اسے بڑا کرنا چاہتے تھے. تو ہارون رشید کو انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ یہاں پر آپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو عیسائی جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھل جائے اور وہ اپنا سب سے بدترین پلان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ہارون رشید کو جب ان کا پروگرام بتایا گیا اور ان کے پرانے مقاصد بتائے گئے تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا. اور آج تک یہ ایسی حالت میں کسی خلیفہ، کسی بادشاہ نے ان دو سمندروں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی. انہیں یہ قدرتی جو سیٹ اپ ہے، قدرتی طور پر اللہ نے یہاں پر ایک رکاوٹ بنائی ہے، اس کی اہمیت انہیں سمجھ میں آ گئی. وہ کیا پلان تھا؟ عیسائی اور یہ صلیبی طاقتیں ہمیشہ سے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے ہمیشہ بےتاب ہوا کرتے تھے. آخر وہ کیا پلان ہے؟ آخر وہ کیا سازش ہے؟ عزیز ساتھیو، یہ جو صلیبی طاقتیں ہیں، انہیں سب سے زیادہ بغض، سب سے زیادہ حسد، سب سے زیادہ اگر کوئی حقد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے. اب یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، یہود و نصارہ جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. یہ انبیاء علیہم السلام، رسول کا آنا جانا، اس پر ان کا ایمان ہے، کوئی انکار نہیں. اسی لیے ہمیں ان کا ذبیحہ کھانے کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب، ملائکہ، یوم قیامہ، حساب کتاب، گناہ، اچھائی، ان کانسپٹس کو مانتے ہیں. وہ آپ کے بہت قریب ہیں بنسبت ان مشرکانہ عقائد، بنسبت ان مشرکانہ عادات و اطوار کے جو دوسرے اقوام میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو عیسائی ہیں، انہیں اللہ کی ذات، اللہ پر ایمان، اس سے کوئی اعتراض نہیں. انہیں ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا کہ کیوں محمد ہی کیوں محمد پر ایمان لانا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دوسرے انبیاء پر ایمان لائے ہیں، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اتنی اہمیت؟ کیوں انہیں آخر الزمان نبی بنایا گیا؟ کیوں یہ آخر رسول ہیں؟ کیوں انہیں اللہ نے اپنی آخری کتاب دی؟ یہ اپنی کتابوں میں پیشن گوئیاں سنتے ہیں، ان کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر وہ پاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیشہ انہیں حسد، کینہ، بغض ان چیزوں میں ڈالے ہوا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی بغض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب مدینہ کا زمانہ آیا، آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ایک قاتلانہ حملے ہوئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت انہیں ہمیشہ
تشویشناک نظر آتی ہے. ہمیشہ پریشان کرنے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اسی لیے انہیں ختم کرنے، انہیں ان کے دین کو ختم کرنے، ان کے پیروں کو ختم کرنے کی ہمیشہ ان لوگوں نے کوشش کی. تو یہ جو صلیبی طاقتیں، یہ جو یورپین عیسائی طاقتیں تھیں، انہیں ہمیشہ سے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ مسلمان آخر اس ہستی کے پیچھے اتنے دیوانہ وار محبت کیوں کرتے ہیں، اس حد تک ان کی زندگی کیوں محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو انہیں اذیت پہنچانا ہے، یہ انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو مدینہ میں مدفون ہے، اس کے پیچھے یہ پڑ گئے. تو ہارون رشید کو انٹیلیجنس کے ذریعے سے رحمت اللہ علیہ یہ خبر پہنچائی گئی کہ صلیبی طاقتیں اس تعلق سے بھرپور تیاری کر چکی ہیں کہ انہیں اس ریڈ سی میں آنے کا موقع ملے، بحر احمر میں آنے کا موقع ملے، جہاں سے جدہ اور جہاں سے یمبو کے بندرگاہوں پر اترنے کا موقع ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے کا موقع ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو لے کر جائیں، وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو اپنے کنٹرول میں لائیں، سب کو اپنی بات چلائیں سب پر. یہ ان کا بدترین پروگرام، بدترین سازش تھی، جس کی خبر ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو ان کے انٹیلیجنس کے ذریعے سے بتائی گئی. تو انہوں نے جو تاریخی پروجیکٹ بنایا تھا میڈیٹرین سی اور بحر احمر کو جوڑنے کا، اس پروجیکٹ سے انہوں نے ہاتھ دھویا، اور اس کے بعد جتنے بھی خلفاء، جتنے بھی بادشاہ آئے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہاں کی صلیبی طاقتیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. تو آج عزیز ساتھیوں، ہم انہی سازشوں کی تفصیل سننے والے ہیں. یہ جو واسکو دا گاما، جس کے تعلق سے ہم اپنے سلیبس میں بڑی تعریف پڑھتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں جنہوں نے ہندوستان کا روٹ فائنڈ آؤٹ کیا، یہ ہندوستان میں آئے، اور ان کے آنے کی وجہ سے یوروپینز کا آنا ہندوستان میں آسان ہو گیا. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے روٹ فائنڈ آؤٹ کیا. یہ جتنی بھی بکواس ہم ہماری سلیبس میں پڑھتے ہیں، میں تو بکواس ہی کہوں گا، کیونکہ حقائق کچھ اور ہیں، ریالٹیز کچھ اور ہے. یہ مجرم اور یہ ظالم کا ہندوستان میں آنا، اس کا پروگرام ہی کچھ اور تھا. تو یہ جو واسکو دا گاما، اس نے جو روٹ فائنڈ آؤٹ کیا، یہ اصل میں پورچیکل کنٹریز کا اس کا تعلق تھا. پورچیکل ایک کنٹری ہے جو اسپین کے اندر ہے، ایک مستقل کنٹری ہے جس کا کیپٹل لسبن ہے. یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور وہاں پر ایک مملکت، ایک کنگڈم بنی گئی تھی 1500 عیسوی کے آخر میں. یہ مملکت جب بنی، شروع میں ان کے جھگڑے ہوتے تھے اسپینش جو کنٹری تھی اس سے، اسپین سے، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اتفاق کیا تو اچانک یوروپین کے درمیان یہ پورچیگیز نکل آئے. جتنے بھی یوروپینز ہیں، یہ سارے جتنے بھی دنیا ہے، سب جگہ پہنچے، جہاں کہیں بھی گئے، سب ہونے فتنے کی، کوئی اسے باقی نہیں. یہ پورے لٹیرے تھے، یہ یورپ سے نکلے تھے، ان کا کام ہی یہی تھا کہ ساری دنیا کو لوٹو، اور پروفیشنل طور پر لوٹو. اب ایک بہت بڑا لوٹیرا جس کا نام برٹش ہے، وہ ہندوستان میں رہا 150 سال، اس نے خوب لوٹا، اتنا لوٹا کہ سب کچھ لے کر چلا گیا. تو یہ جو لوٹیرے نکلتے ہیں، یہ زمین کو لوٹنا چاہتے ہیں. تو ہندوستان میں نہ کہ صرف برٹش آئے، ہندوستان میں فرنچ طاقتیں آئیں، ڈچ طاقتیں آئیں، ہندوستان میں پورچیگیز آئے. یہ جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں، سب جگہ گئے اور سب علاقوں کو لوٹا. لیکن یہ جتنے بھی درندے ہیں، ان میں سب سے بدترین درندہ یہ پورچیگیز ہیں. یہ باقاعدہ خون خرابہ کرنے کے لیے آتے تھے. یہ ان کے پاس معاہدہ، بیٹھ کر بات چیت کرنا، ٹریٹی کرنا، یہ اس تعلق سے کچھ سمجھتے نہیں تھے. یہ جیسے ہی ساحل میں اترے، بمباری کی، جتنے بھی لوگ ملے سب کو مارا، سب کو لوٹا، مال لوٹ کے نکل جانا، یہ ان کا پروگرام تھا. یہ جہاں اتنے خطرناک لٹیرے تھے، وہاں ان کے دل میں اسلام اور نبی اسلام کے تعلق سے اتنا بغض تھا، اتنا کینہ اور اتنا کپٹ تھا کہ اس لیے ان لوگوں نے سب کچھ خرچ کیا. تو پورچیگیز، یہ جو پورچیگل کنٹری سے یہ لوگ نکلے،
ان کا بھرپور پروگرام یہی تھا کہ زمین میں لوٹیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر اقدس کو چرائیں۔ یہ جو روٹ بنایا گیا اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ یہاں سے کیسے لوٹ کر لے کر جائیں اور کیسے اسے پورچگل پہنچائیں اور وہاں سے کیسے سارے عالم اسلامی کو کنٹرول کریں، یہ ان کا پورا پروگرام تھا۔ اس کے پیچھے پورا یورپ تھا جو پورچگل کو یہ پروجیکٹ دے کر اس کے پیچھے بیک اپ کر رہا تھا۔ تو اسی کے چلتے واسکو دا گاما نکل آیا اور اس نے ایسی تاریخی جرائم کیے کہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بتائے بغیر رہ نہیں سکتا، تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو اور ہماری تاریخ معلوم ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ واسکو دا گاما، یہ پورچگیز، یہ صلیبی طاقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر اقدس، جسد اقدس اطہر کو چرانے کی انہوں نے پرانی سازش بنائے رکھی تھی۔ تو آپ انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ ہم اب تاریخ کے تھوڑے ڈیپ وادیوں میں جانے والے ہیں۔ ہم شروع سے آئیں گے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو ان پر کیسے قاتلانہ حملے کیے، وہ کیسے کیسے حملے تھے۔ یہ تفاصیل دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا چھوڑ کر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریر کو چرانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی جو کوششیں تھی وہ 5 مرتبہ ہوئی، اور 5 مرتبہ بڑے بھیانک روپ پر ہوئی۔ اور ان کوششوں کو کیسے اسلامی مملکتوں نے، مسلمان علماء نے روکا اور کیا کیا اسٹریٹجیز بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر مبارک کیسے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر کہاں رکھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین عمر اور ابوبکر رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے قبر کیسے ہیں، یہ حجر مبارک کا کیا سیٹ اپ ہے، آپ کو پوری تفصیل میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ موضوع طویل ہے، کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں اسے سمیٹے، اگر نہ کر پائیں تو ہم کل کی مجلس کے لیے بھی اس موضوع کو آگے بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے قاتلانہ حملے کیے گئے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، چلیے اسی آیت سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے اللہ کے رسول، آپ جو بھی ہم نے آپ کے طرف وحی کی اسے آپ ڈنکے کی چوٹ میں علل اعلان بغیر کسی رکاوٹ کے آپ لوگوں کے درمیان بیان کرتے جائیے۔ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ میں اسلام کا اعلان کریں گے تو ہوگا کیا؟ لوگ تھوڑی پھول بھجا کر استقبال کریں گے، لوگ مخالفت کریں گے، دشمن نکل آئیں گے، آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ آپ کی بھرپور حفاظت، آپ کی بھرپور حراست کرنے والا ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کے اندر عزیز ساتھیوں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کرتے یہ تھے کہ جب مشرکین اپنی شرارتوں میں امنڈ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ انہوں نے حملے کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر کے پاس کسی نہ کسی صحابی کو یا پھر صحابہ کو پہرے کے لیے بٹھاتے تھے، حفاظت کے لیے، حراست کے لیے بٹھاتے تھے۔ اب جیسے اس آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کے بعد کوئی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی حراست کی ضرورت نہیں، سب چلے جائیں، اللہ نے ذمہ لے لی ہے۔ جیسے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دشمنان حملہ کریں گے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے، اور یہ جو اللہ نے ذمہ داری لی، یہ پوری تاریخ اسلامی اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے 1400 سال کے اندر کیسے کیسے حملے ہوئے، جب آپ زندہ تھے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان دونوں حالتوں میں کیسی کیسی حفاظت ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے جب ذمہ داری لی تو اللہ نے بھرپور کر کر دکھایا۔ تو چلیے چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں مشرکین نے اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا اور اللہ نے آپ کو بچا لیا۔
اس سلسلے میں سب سے پہلا واقعہ جو مورخین بیان کرتے ہیں وہ واقعہ ہے اراشی نامی ایک صاحب کا. اراشی نامی ایک صاحب تھے، مکے کے دور کا زمانہ ہے. یہ ابو جہل سے کچھ پیسے بطور قرض لے چکے تھے تجارت کے سلسلے میں. تو ابو جہل صاحب نے انہیں ٹوپی پہنا دیا. وہ صاحب نظر نہیں آ رہے تھے، ان کی تلاش میں اراشی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، نظر نہیں آ رہے تھے صاحب. تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ اراشی کعبے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پاس چلے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یہ ابو جہل، اس وقت ان کا نام، صاحب کا نام ابو الحکم عمر تھا، یہ ابو الحکم کہاں ہے، یہ ظالم کہاں ہے؟ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ پیسے مانگنے آیا ہے، یہ سرداروں کو شرارت کی سوچی، اور یہ آدمی ہٹا کٹا آدمی ہے، اور یہ آدمی اگر ابو جہل نے پیسے دینے سے انکار کیا ہو سکتا ہے قتل کر ڈالے، اس کے پاس تلوار وغیرہ ہے. تو ان لوگوں نے چاہا کہ یہ غصہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھائیں. تو وہ سبوں نے مل کے کہا کہ دیکھو یہ ایک صاحب جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کعبے سے اپنا پیٹ لگائے ہوئے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ جانتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے. تو اراشی غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو ابو الحکم کہاں ہے، چلو مجھے اس کے پاس لے کر چلو، میرے پیسے آنے ہیں. اس نے پیسے لیے، واپس پیسے نہیں کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، سیدھے ابو الحکم یعنی ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور دستک کرتے ہیں. اور اندر سے ابو جہل دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کا جو دشمن ہے ان کی نظر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو ابو جہل اتنا مرعوب ہوتا ہے، اتنا روب اس کے اندر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے ابو حکم، یہ صاحب کا پیسہ واپس کرو، یہ صاحب شکایت کر رہے ہیں حرم کے اندر آ کر. تو ابو جہل سے کچھ بن نہیں پڑا، وہ تو تھرایا گیا، تھوڑی دیر کے لیے اسے دھچکا لگ گیا. وہ گھر کے اندر گیا، پیسے لاتا ہے اور یہ صاحب کو واپس کرتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحب کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور سرداران قریش جب انہوں نے یہ سنا کہ ابو جہل نے پیسے واپس کر دیے، وہ بھی محمد کے کہنے پر، تو انہیں ٹھٹا مذاق سوچی، وہ ابو جہل کا مذاق کرنے لگے. تو ابو جہل نے کہا کہ خاموش رہو، آپ کو نہیں معلوم کہ ہوا کیا ہے. جب انہوں نے دروازہ مارا تو میں نے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ صاحب کے پیچھے ایک ایسا اونٹ ہے جو اپنا جبڑا کھولا ہوا کھڑا ہوا ہے. اگر میں نہیں کہوں تو یہ اونٹ مجھے کاٹ لے گا، مجھے قتل کر دے گا. تو میں اسے دیکھ کر گھبرا گیا، اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تو یہ پہلی کوشش تھی مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے. اراشی کو بھیجا تھا اس لیے کہ وہ قتل کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے ان کا مقصد پورا ہو جائے. یہ ایک کوشش تھی جو مکے کے شروع کے دور میں ہوئی تھی. اب چلیے دوسری کوشش دیکھیے. دوسری کوشش یہ تو پورے سرداران قریش مل کے پروگرام بنایا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب مدینہ ہجرت کر چلے گئے اور بعض مکے میں ہیں اور کئی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اب اسلام مکے کے وادیوں سے نکل کر مدینہ کے لہلہاتی کھیتوں پر منتقل ہو گیا. تو جب ان لوگوں نے سوچا کہ محمد کا دین اب اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، یہ پھیل رہا ہے، تو انہیں حسد سے رہا نہیں گیا. تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام مکے میں، اس زمانے میں یہ سب جمع ہوئے دار الندوہ میں. دار الندوہ ایک ایسا کلب ہے جہاں پر سرداران قریش جمع ہوتے ہیں. اگر مکے پر کوئی مصیبت عام پڑی تو اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کلب میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں. تو جب کلب میں سب جمع ہو گئے، بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے سب سردار جمع ہو گئے اور سب مل کے اب پلان بنا رہے ہیں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اس نئے دین سے چھٹکارا حاصل کرے. اور ہرگز نہیں چاہتے کہ یہ دین مدینہ منتقل ہو جائے اور وہاں پر یہ دین پلنا پھولنا اور ترقی کرنا شروع کر لے. یہ چیز انہیں ہضم نہیں ہوتی. تو بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو اتنے میں ایک بوڑھا آتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کون آدمی ہو، ہم تو پہلے دیکھ رہے ہیں آپ کو. تو اس بوڑھے نے کہا کہ نجد سے آیا ہوں. تو وہاں سے یہ صاحب کا نام پڑ گیا الشیخ النجدی. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اصل میں ابلیس تھا جو شیخ نجدی کے لباس میں اس ندوے میں پہنچ گیا. اب یہ داخل ہوا،
اب جیسے ہی داخل ہوا اس کی بزرگی کی وجہ سے سبوں نے اس کی بات سننا شروع کر دی. اب سب سے یہ رائے پوچھنے لگا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محمد سے چھٹکارا حاصل کرے. ایک نے کہا کہ ہم محمد کو پکڑیں گے اور ان کے اصحاب کو پکڑیں گے, سبوں کو کمروں میں ڈال کر بند کر دیں گے یہاں تک کہ وہ باہر نہ نکلے اور ان کی خبر کسی کو نہ پہنچے. تو شیخ نجدی نے جب اس مشورے کو سنا تو کہا کہ کتنا بدترین مشورہ ہے, اگر ہم اندر بند کریں گے تو ان کے لیے پیچھے سے کہیں دروازہ کھل جائے گا, اب یہ بڑی آسانی سے باہر نکل آئیں گے, یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اٹھتا ہے مشرک, وہ کہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے کہ محمد کو اور اس کے اصحاب کو مکے سے نکال دیں گے, دور کہیں دور بھیج دیں گے. اب جب دور چلے جائیں گے تو مکے کے جو اہم لوگ ہیں, سارا عرب مکے کو آتا ہے, تو ان کی خبر ان لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑے گی. تو شیخ نجدی نے کہا کہ بالکل فالتو سجیشن ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ صاحب باہر جائیں, تم کہتے ہو کہ باہر بھیجو, تھوڑی عقل رکھتے ہو. ڈانٹتا ہے. اس کے بعد ابو جہل اٹھ کے کہتا ہے کہ میری بات سنو, جچے تلے جملے ہیں, یہ ہے کہ ہم جتنے بھی قبائل ہیں ہمارے نوجوانوں کو لائیں گے, سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں دیں گے, اور سب سے کہیں گے کہ بیک وقت ایک ہی ساتھ محمد پر ٹوٹ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم, سب مل کے انہیں قتل کر دیں. جب یہ پورا گروپ مل کے قتل کرے گا تو بنو ہاشم کو اب یہ پوچھ نہیں سکتے کہ کون کون نے قتل کیا, کون کون کس کس قبیلے سے تعلق ہے. اب تو ہمارے پاس ہر قبیلے کا آدمی ہے, اب بنو ہاشم کی طاقت نہیں ہوگی کہ سب قبائل سے لڑیں. شروع میں غصہ کریں گے, بعد میں ٹھنڈا ہو جائیں گے. یہ میری رائے ہے. تو شیخ نجدی نے کہا کہ تم نے سب سے صحیح بات بتائی, تمہارا مشورہ سب سے زبردست مشورہ, یعنی سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات, تمہاری رائے سب سے صحیح رائے ہے, میں اس پر میرا مہر لگاتا ہوں. تو سبوں نے اتفاق کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مل کے قتل کریں گے, نعوذ باللہ. تو وقت مقرر پر رات کے موقع پر یہ پورا جماوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جمع ہو جاتا ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 18 نوجوان تھے, 18 بڑے قبائل سے ان کا تعلق تھا. بعضوں نے 20 کہا, بعضوں نے 25 کہا. بہرحال مکہ میں جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے قبائل تھے, سب قبیلے سے ایک نوجوان وہاں پر اتار دیا گیا. اب سب جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے ہیں اور آ کر یہ خبر سناتے ہیں کہ ایسے ایسے پروگرام ہوا ہے, ابلیس نے ایسے ایسے وسوسے ڈالے ہیں, تو تم اپنی جگہ مت سو, کہیں دوسری جگہ سو جانا آج رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں کہ یہ بستر ہے, اس میں آرام سے سو جاؤ. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اس دن جو مجھے نیند آئی اس کے بعد کبھی نہیں ہے, بڑے آرام سے سویا میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی گارنٹی لی, کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, تم آرام سے یہیں سوتے رہنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا, اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے, کون سی چیز کی پریشانی. تو علی بن ابی طالب آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں لیٹ جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ دروازے کے اس پار پورا جماوڑا کھڑا ہوا ہے, سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں, سب خون کے پیاسے ہیں. اور جب یہ باہر کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولتے ہیں, سب کے سامنے سے چل کر گزرتے ہیں, مٹی اٹھا کر پھینکتے ہیں, سبوں کے سروں میں ایک کنکریاں گرتی ہیں, اور سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان سے نکل جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ مشرکین اور مومنین کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھتے نہیں. یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے گھر سے نکل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشرکین انتظار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ کس کے انتظار میں ہو, کہتے ہیں کہ محمد کے انتظار میں, وہ تو کب کا نکل چکے ہیں, ہم نے انہیں ادھر دیکھا ہے. اور بے قرار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں, وہاں پر پردہ ہٹاتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں بڑے آرام سے. کہتے ہیں کہ اٹھو. پوچھتے ہیں محمد کہاں ہے, کہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے. کب کا چلے گئے, آپ لوگ کس کے انتظار میں ہو, تو کب کا چلے گئے. تو اس طریقے سے عزیز ساتھیوں ان کا یہ پورا پروگرام پامال ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز سے اللہ نے حفاظت کی. اس کے بعد جب مدینے کا سفر شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار یار جن کا نام ابو بکر صدیق تھا ان کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہیں. تو پورے مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اگر کسی نے محمد کو زندہ یا مردہ حاضر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. 100 سرخ اونٹ, یہ بہت ہی مہنگا
پرائز ہے، بہت ہی مہنگی چیز ہے، جو عربوں کے لیے بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، 100 سرخ اونٹ۔ تو سبوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ وہ غار ثور میں جائیں گے، جو بالکل الٹے راستے میں پڑتا ہے۔ اب وہاں سے یہ اپنا سفر کا آغاز کریں گے، اور سفر کا راستہ دکھانے کے لیے عبداللہ بن اریقط نامی ایک مشرک کا سہارا لیا گیا، جو راستوں کا کیڑا تھا۔ اس نے ایسے راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو مدینہ پہنچایا کہ مشرکین کو سمجھ میں نہیں آیا، گاؤں کے اندر سے اور بالکل سمندر کے کنارے سے یہ پہنچا دیتا ہے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور یہ پورے مشرکین غار تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سر اٹھا کر دیکھتے تو ان کے پیر نظر آ رہے ہیں، اور ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہم کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے کہتے ہیں کہ اے ابوبکر، وہ 2 آدمیوں کو کیا کہنا جس کا تیسرا اللہ ہے، جس کا تیسرا اللہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں میں کا دوسرے سے کہنے لگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مشرکین غار کے بالکل قریب آ جاتے، لیکن ان کے آنکھوں میں پردہ پڑ جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے تیسری کوشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاریخی سلسلہ، یہ تاریخی راستہ شروع کرتے ہیں مدینہ جانے کے لیے، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سراقہ بن مالک المدلجی سے ہوتا ہے۔ سراقہ بن مالک المدلجی بنو مدلج کے، یہ اسی راستے کے قبیلے، ایک گاؤں کے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے رات کے موقع پر کہ میں نے 2 آدمی کو سمندر کے کنارے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو سراقہ بن مالک اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بات آئی کہ یہ ہو نہ ہو یہ 2 ہی لوگ ہیں جنہیں قریش ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، جب لوگ اٹھ کر چلے گئے تو میں بڑی تیزی سے میرے گھوڑے کی طرف دوڑا، اور گھوڑے میں اپنا تلوار رکھا اور بڑی تیزی سے گھوڑے کو میں نے سرپٹ دوڑایا اسی راستے کی طرف جہاں یہ 2 لوگ جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ سراقہ بن مالک اتنے قریب ہو گئے کہ وہ ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھنے لگے، اور ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں بھرپور حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں، یہ کبھی پیچھے چل رہے ہیں تو کبھی سامنے چل رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف گھوم گھوم کر آیا کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پلٹ کر دیکھتے ہیں تو دور سے ایک صاحب بڑی تیزی سے ان کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ تو ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ایک صاحب ہمارے طرف بڑی تیزی سے آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آنے دو۔ اور یہ صاحب اتنے قریب آ جاتے ہیں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ صاحب بہت ہی قریب آ گئے، اگر وہ تیر چلائے تو تیر ہم پر گر سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر دیکھتے ہیں تو سامنے سے سراقہ بن مالک نظر آتے ہیں، وہ قریب آئے تو ان کا گھوڑا دھام سے گر جاتا ہے، اور یہ گھوڑے کے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ صاحب گرتے ہیں، اب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر کوئی انسانی چیز نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر بہت ساری چیزیں قدرتی ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں قدرتی ہو رہی ہیں۔ ان کا دل ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ بن مالک کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سراقہ، تمہارا اس وقت کیا معاملہ ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی؟ تو سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اس وقت، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امان نامہ لکھ کر لے لیتے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پھیلے گی تو انہیں اور ان کے قبیلے کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، انہیں امانت دی جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر لے لیتے ہیں، اور سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست پیشن گوئی سناتے ہیں، اور یہ پیشن گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھرپور ہوتی ہے۔ جب قیصر و کسریٰ کے ایوانے فتح کیے گئے، ڈھیر ساری دولت مال جب لا کر صحن میں ڈالا گیا تو عمر بن خطاب نے سراقہ بن مالک کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو پوری ہو گئی۔ تو ان کی طرف سے یہ چوتھی کوشش تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں ختم کرنے کی۔ اور 5ویں کوشش عزیز ساتھیوں، مدینہ جانے کے بعد یہودی قبیلے نے کیا۔ یہودی قبیلہ
ہم جانتے ہیں مدینے میں 3 یہودی قبائل تھے، ایک تھے بنو نذیر، دوسرے بنو قینقاع اور تیسرے بنو قریظہ۔ ان تینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا اور بنو قریظہ کے ساتھ بدترین معاملہ کیا گیا ان کی غداری کی وجہ سے۔ تو ان تینوں یہودی قبائل سے شروع میں معاہدے تھے، مل کے رہنے کی بات چیت تھی، ان لوگوں نے اعتراف کیا، اس طرف مسلمانوں نے بھی اعتراف کیا، مل کر مدینے میں رہتے تھے۔ لیکن یہ چونکہ یہودی تھے، یہ فتنہ پرست قوم تھی، نافرمان قوم تھی، وہ خاموش تھوڑی رہ سکتی ہے، انہوں نے فتنوں کو شروع کیا۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کارروائی کی، ان پر چڑھائی کی، ان میں سے جتنے بھی قبائل تھے سب کو مار بھگایا، اور بنو قریظہ کے جتنے بھی مرد تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ یہ تفصیلی واقعات ہیں۔ یہاں پر ایک مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب غلطی سے ایک لڑائی میں قتل کر دیے جاتے ہیں، خود مسلمان بعض مسلمانوں کو ایک لڑائی میں قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ اگر قتل ہو جائے تو اس قتل کے بدلے دیت دی جائے، ایک رینسم پیسہ دیا جاتا ہے مقتول کے خاندان والوں کو۔ اگر قاتل فائنڈ آؤٹ نہیں کیا جائے یا پھر قاتل غلطی سے قتل کر دیا ہے تو جو اسٹیٹ کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے طرف سے پیسے ادا کرے گا۔ اسٹیٹ کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس مقتول کو جسے قتل کیا گیا اس کے خاندان والوں کو ایک رینسم اماؤنٹ ادا کرے گا۔ اس زمانے میں ایک دیت 100 اونٹ کا ہوتا تھا، تو 100 اونٹ کا جو یہ دیت ہے اسے ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو صحابہ قتل کر دیے گئے تھے ان کا تعلق بنو نذیر سے بنو نذیر کے اور یہ قبیلے سے معاہدے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے علاقوں میں جاتے ہیں اور جا کر ان کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ایسا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو اس دیت میں اپنا شیئر دینا پڑے گا، اپنا کنٹریبیوشن کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کیوں نہیں کنٹریبیوشن کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب تھے انہیں ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اندر جا کے گفتگو کر کے کتنا ہم پیسہ دے سکتے ہیں ہم آپ کو آ کر بتائیں گے۔ تو یہ اندر جاتے ہیں، جا کے پیسوں کے تعلق سے کچھ گفتگو نہیں کرتے، اندر جا کے آپس میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے سنہرا موقع ہے یہ صاحب کو قتل کرنے کا، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اس سے سنہرا موقع کیا ہے؟ یہ دیکھو بغیر لشکر کے آئے ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، بالکل خالی ہاتھ آئے ہیں، نہتے ہیں، اب انہیں ہم قتل کر دیں گے تو ہماری پوری پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ تو الٹا یہ ظالم جو معاہدہ ہوا تھا آپس میں مدد کرنے کا، آپس میں مل کے رہنے کا، اس معاہدے کی مخالفت کرتے ہیں، نہ کہ صرف مخالفت بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اب پروگرام کے ماتحت ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا چٹان دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پراپر اس چبوترے میں بٹھایا ہے جہاں سے آپ اوپر سے پھینکیں گے تو ٹھیک ان کے سر میں گرے گا، تو یہ لو چٹان، اب چڑھو اوپر سے سیدھے ان پر پھینک دو۔ تو وہ صاحب چٹان لے کے چڑھتے ہیں اور قریب ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے پروگرام ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اٹھتے ہیں، اپنے اصحاب کو بھی کچھ نہیں بتاتے، سیدھے نکل کے مدینہ آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پر اصحاب انتظار کرتے رہتے ہیں اور بہت دیر کے انتظار کے بعد وہ بھی نکل کے مدینہ پہنچتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہ ظالمین نے جو پروگرام بنایا تھا وہ ایسا ایسا پروگرام تھا، وہ مجھے قتل کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ تو اس لحاظ سے بنو نذیر نے معاہدہ توڑا، نہ کہ صرف معاہدہ توڑا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کی وجہ سے بنو نذیر پر چڑھائی ہوتی ہے اور انہیں غلام بنایا جاتا ہے اور انہیں مدینے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے پہلی کوشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ یعنی ان کے اندر اتنا فتنہ دیکھیے، حالانکہ انہیں معلوم ہے، اللہ نے قرآن میں کہا الذین یتلون کتاب اللہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں یعنی اہل کتاب، انہیں معلوم ہے کہ یہ نبی ہیں اللہ کے، جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے انہیں یہ پہچانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا فتنہ، اتنا خطرناک ان لوگوں کا ذہن دیکھیے، ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے، یہی معاملہ کرنا چاہیے جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی
اور بدر کی لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ یہ دارالندوہ میں بیٹھ کے جو بڑے بڑے پروگرام بنا رہے تھے سب کے سر تن سے جدا ہوئے نظر آئے. بدر کے میدان میں سبوں کو قتل کر دیا گیا. بڑے بڑے سرغنوں کو تلوار کی مار دی گئی اور اس کے بعد انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ ہم نے بدر کے واقعات میں کئی مرتبہ سنا ہے. جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مکے میں ماتم مچایا. مکے والے مشرکین ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے پورے لوگ مر گئے. سر پیٹتے ہیں, واویلا اٹھاتے ہیں, گانے گاتے ہیں, شعر پڑھتے ہیں, شراب پیتے ہیں, پاگلوں کی طرح ان کی حالت ہو گئی. تو ان میں ایک صاحب تھے جن کا نام عمیر بن خلف الجمحی. یہ صاحب کے قریبی رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے. یہ اتنے غمگین تھے کہ خوب شراب پی کے ٹن ہو کے حرم کے دروازے میں بیٹھ کے بک رہے تھے, خوب بک رہے تھے. وہاں پر ایک مشرک جن کا نام صفوان بن امیہ, یہ دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں بعد میں. صفوان بن امیہ وہاں پر نکل آتے ہیں, ان کے بھی رشتہ دار قتل کر دیے گئے تھے. تو عمیر الجمحی کے بکواس کو سنتے ہیں تو عمیر سے کہتے ہیں کہ رک جاؤ, تمہیں کیا معاملہ ہے؟ تو عمیر کہتے ہیں کہ میرے قریبی رشتہ دار مار دیے گئے اور میرے سر پر ڈھیر سارا قرض ہے اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں. تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ اچھا, تمہارے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, تمہارے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, یہ کام تم کو کرنا پڑے گا. تو عمیر کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بتائیے. تو صفوان تلوار نکالتے ہیں اور تلوار کو خوب زہر پلایا گیا تھا, یہ ہاتھ میں تھما کر کہتے ہیں کہ تم جاؤ سیدھے مدینہ, یہ کہو کہ میں میرے قیدیوں کو رہا کرانے آیا ہوں اور تمہاری اس بات کو مان لیا جائے گا, تمہیں محمد تک پہنچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. جیسے ہی تم محمد کے قریب پہنچو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سر مار دینا. یہ تم کام کر لو, ہو سکتا ہے کہ تم واپس نہ آئیں, لیکن جتنا بھی قرض ہے تمہارے بال بچے سب میری ذمہ داری ہے. سب کو میں جیسے میرے بچوں کو پالتا ہوں ویسے پالوں گا, کیونکہ صفوان بن امیہ مالدار آدمی تھا. تو ان دونوں کے درمیان, کعبے کے قریب ان دونوں کے درمیان یہ پوری گفتگو ہوئی. یہ پوری گفتگو کوئی اور نہیں سنتا ہے. عمیر اور صفوان کے بیچ میں یہ بات چیت ہوتی ہے. ان دونوں نے اتفاق کیا کہ دنیا میں کسی اور کو نہیں بتائیں گے, بالکل راز میں اس بات کو رکھیں گے اور راز ہی میں اسے ایگزیکیوٹ کریں گے. تو جب ان دونوں نے اتفاق کیا, اب اس کے بعد عمیر الجمحی تلوار لے کے یہ بڑی تیزی سے مدینے کی طرف جاتے ہیں, اور جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے سیدھے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. اور عمر بن خطاب نے جب عمیر الجمحی کو دیکھا, کیونکہ یہ صاحب کی عداوت معروف تھی, یہ صاحب کی دشمنی سب جانتے تھے, یہ کٹر اور نڈر دشمن تھا اسلام کا, تو عمر بن خطاب یہ صاحب کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پکڑ کے مسجد میں داخل ہوتے ہیں, بالکل بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جتنے بھی اصحاب تھے سب سے کہا کہ یہ آدمی کی نیت مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی ہے, سب جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حراست کریں. تو عمر کو پکڑ کے یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا, عمر سے کہا کہ چھوڑ دو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چھوڑ دو, اس سے دور ہو جاؤ, یہ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. تو عمیر الجمحی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کو کہا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمیر تم کس لیے آئے ہو مدینہ؟ تو عمیر کہتے ہیں کہ نہیں, میرا مقصد تو یہ ہے کہ میرے جو قیدی ہیں تمہارے پاس رہ گئے انہیں میں چھڑانے آیا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد سے آئے ہو؟ تو پھر وہ صاحب وہی جواب دہراتے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ تمہارا مقصد تھا تو یہ تلوار گریبان میں کیوں لٹک رہی ہے؟ وہ صاحب نے کہا کہ میں اصل میں اتارنا چاہتا تھا, جلدی میں ایسے ہی اندر آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمیر, تم نے صفوان نے کیا کہا؟ تمہارے اور صفوان کے بیچ میں جو گفتگو ہوئی, صفوان نے تمہاری قرضداری کی ذمہ داری لی, تمہارے بال بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لی, اور تم موت میں کھیل کر میرے پاس آئے ہو مجھے قتل کرنے کے لیے. تو عمیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل سنتے ہیں, ان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے, ان کا دل و دماغ کا سما بدل جاتا ہے, اور فوراً چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں صرف میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی. جادوگروں کو ہم نے بھی دیکھا ہے نا, ان کے سحر کو ہم نے بھی دیکھا ہے, لیکن یہ ضرور بھی ضرور یہ خالق کائنات ہے جو تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین ہے جس کے ذریعے سے تمہیں پیغام پہنچ رہی ہے. اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کو قبول کرتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں چند دنوں تک انہیں تعلیم دو، ان کے جتنے بھی قیدی ہیں سب کو مفت میں رہا کر دو۔ ان کے قیدیوں کو مفت میں رہا کر دیا جاتا ہے، یہ صاحب کو بٹھا کے 2-3 دن تک تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں پر صفوان بن امیہ جہاں کہیں بھی مکے میں مشرکین ماتم منا رہے تھے ان کے پاس جاتے، جا کے کہتے کہ تمہارے ماتم عنقریب ختم ہو جائیں گے، ایسی خوشخبری آنے والی ہے جہاں ہمارے دل میں جو بھی بھڑاس ہے پورا بھڑاس نکل جائے گا، ایسی خوشخبری آنے والی ہے، یہ کہہ کے لوگوں کے حلقوں میں بولتے ہوئے گھوم رہے تھے۔ تو 3 دن کے بعد دور سے دیکھا کہ عمیر الجمحی بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، تو صفوان بن امیہ بہت خوش ہو گئے، بڑی تیزی سے جاتے ہیں خوشخبری سننے کے لیے۔ وہاں پر عمیر الجمحی، ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ان کا رہن سہن سب کچھ بدلا ہوا ہے، ان کی بات کرنے کا انداز بدلا ہوا ہے، تو انہوں نے سلام کیا۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ یہ کیا، تم بے دینوں کی طرح سلام کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اے صفوان، جو گفتگو تمہارے اور ہمارے درمیان ہوئی، جسے دنیا میں کسی نے نہیں سنا، وہ پوری تفصیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہ ہو نہ ہو یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ ہم نے جادوگروں کو، یہ کہانوں کو، یہ عرافوں کو، سب کو دیکھا ہے، کوئی ایسی ٹھیٹ خبر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، یہ اس پر میرا پورا یقین ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو صفوان بن امیہ شروع میں بھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی قرض نہیں، فلاں نہیں فلاں نہیں۔ عمیر الجمحی کہتے ہیں کہ اب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور مکے میں رہ کے کئی لوگوں کو یہ مسلمان بناتے ہیں۔ تو یہ کوشش تھی عزیز ساتھیوں، بدر کے بعد یہ چھٹی کوشش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی۔ اب بات آگے بڑھائیے، خیبر کا زمانہ آیا۔ خیبر کی لڑائی 7 ہجری کو ہوئی، اور خیبر کی لڑائی ایک بہت ہی خطرناک لڑائی تھی، کیونکہ جتنے بھی یہودی مدینے سے نکال دیے گئے سب گئے خیبر میں بند ہو گئے۔ یہ خیبر مدینہ سے 150 کلومیٹر دور پڑتا ہے، یہ بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعوں کو فتح کرنا آسان کام نہیں، بڑے 7 قلعے ہیں اور بڑے ہی خطرناک ان کے راستے ہیں، بڑی آسانی سے فتح کرنا ممکن نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اصحاب نے ایک کام کر دکھایا کہ پورا خیبر فتح کر دیا۔ اب جب پورا خیبر فتح ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے یہودیوں سے کہا کہ تم خیبر میں رہو، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ پورا علاقہ ہمارا ہو چکا ہے، اب تمہیں ہم یہ زمینیں بطور رینٹ دیتے ہیں، ان زمینوں میں تم کاشتکاری کرو، زراعت کرو، اس میں جو بھی پیداوار ہوگا 50% ہمارا اور 50% تمہارا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے اصحاب نہیں کہ یہ اتنی بڑی زمینوں میں کاشتکاری کریں، اب یہ یہودی چلے جائیں تو یہ زمینیں بیکار رہیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یہودیوں کو کنٹرول میں لیا اور اس کے بعد ان زمینوں کو اپنے قبضے میں لیا اور بطور رینٹ یہودیوں کو دیا۔ تو جب خیبر میں یہ واقعات ہو گئے، پورا معاملہ سلٹا لیا گیا، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض یہودیوں نے کھانے کی دعوت دی، خاص طور پر ایک عورت نے کھانے کی دعوت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی دعوت کو کوئی بلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، چھوٹا سے چھوٹا آدمی کیوں نہ ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھوٹی سی ہڈی رکھ کر دعوت کے لیے بلایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ سنت کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم بھی دعوت دے دی جائے تو بسم اللہ ماشاءاللہ حاضری ہمارے بھی ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعوتوں قبول فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دعوت دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایک صحابی کو لیتے ہیں اور لے کر سیدھے اس یہودیہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ یہودیہ مسلمانوں سے پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز زیادہ پسند سے کھاتے ہیں، کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے، اور آپ سے پوچھا جائے آپ بھی کہیں گے کہ مٹن اور پورا بکرا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کا گوشت بڑی مزے سے کھاتے ہیں، اور خاص طور پر ران کا حصہ جسے زیادہ پسند سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں۔ تو یہ ظالمہ نے یہ تفصیل لی اس لیے کہ خوب ٹھوس ٹھوس کر زہر بھرے، اور خاص طور پر پیر کے حصے میں اس نے خوب زہر بھرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بکرے کو پیش کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صاحب تھے یہ دونوں دعوت کھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حصہ توڑتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اور وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے تو ایک حصہ کھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک کر کہا کہ اے عورت تم ایسا کام کیوں کرتی ہو؟ عورت پوچھتی ہے کہ میں نے کیا کیا؟
کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں زہر ہے، اس گوشت نے مجھے بتایا کہ اس میں تم نے زہر ڈالا ہے. تو یہ کہنا تھا. وہ عورت کے آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ ڈر جاتی ہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ایسا کام کرنے تمہیں کس نے ابھارا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ دو باتیں ہیں. اگر تم بادشاہ چاہتے ہو، تم بادشاہ ہو، تو میں یہ چاہتی تھی کہ زہر دے کے تمہارا معاملہ ختم کر دیں. یعنی مرد تو مرد، عورتوں میں دیکھیے کتنا فتنہ ہے. مرد تو مرد، یہودی مرد، عورتوں میں دیکھیے، گھروں میں جو عورتیں بیٹھتی ہیں ان کے اندر دیکھیے کتنا خطرناک ان کے ذہن ہے اور کیسے کیسے ختم کرنے کے تعلق سے اچھی طریقے سے معلومات رکھتے ہیں. تو یہاں پر ایک عورت کہتی ہے کہ اگر تم بادشاہ ہو تو ہم تمہاری پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اگر تم نبی ہو ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں خبر پہنچ جائے گی. اب تمہیں خبر پہنچ گئی، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ تم نبی ہو، لیکن ایمان تو نہیں لاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات سنی اور اس نے اپنی بات کو ٹھیک انداز سے پیش کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ کہتے نہیں. لیکن چند دنوں بعد یہ جو صحابی جو بیٹھ کے کھا رہے تھے ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے جرم میں اس عورت کو قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس عورت نے اسے قتل کیا اور اسلام کا قانون قصاص کا قانون ہے، قتل ہو تو قاتل کو قتل کر دیا جائے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو قتل کیا. یہاں پر ان کی یہ 7ویں کوشش ہے. عزیز ساتھیوں، اور آخری کوشش 8ویں کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذات الرقاع نامی ایک مشہور معرکے میں ہوا. یہاں پر اچانک غورس نامی ایک بدو، اس کا ایک مشہور قبیلے سے تعلق تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اٹھا کر اب کہتا ہے کہ محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ میرے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اب تم نہتے بیٹھے ہوئے ہو، میں چاہوں تو تمہارے سر میں تلوار چلا کے تمہارا معاملہ ختم کر سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اللہ بچائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اللہ کا لفظ کہا، اس آدمی کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر اس کے ہلنے لگتے ہیں اور اس سے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے گر جاتی ہے اور وہ ڈر کے مارے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے. یہ آخری کوشش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی. یہ 8 کوششیں سیرت کی کتابوں سے میں نے آپ کے لیے جمع کیا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی کیسی کوششیں ہوئی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 5 بڑی کوششیں ہوئی. وقت ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ کم از کم ایک آپ یا پھر 2 کوششیں آپ کے سامنے رکھ دوں، باقیہ انشاءاللہ کل کی مجلس کے لیے ہم رکھتے ہیں. پہلی کوشش عزیز ساتھیوں کوئی غیر مسلمان نے نہیں کیا. پہلی کوشش کرنے والا ایک بالکل ظالم بفون قسم کا علل ٹب بد دماغ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا مصر میں، جو عبیدی نسل سے اس کا تعلق تھا، فاطمٹ جنہیں کہا جاتا ہے. یہ بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے جسم کو لا کر مصر میں رکھ لیا جائے تو لوگ مکہ مدینہ نہیں جائیں گے، پورے لوگ مصر آئیں گے اور مصر کیا اکنامک ڈیولپ ہو جائے گی اور مصر میں لوگ زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے اور مصر مشہور ہو جائے گا. کسی نے پاگل قسم کا مشورہ دیا تو یہ پہلے سے بفون قسم کا بادشاہ اس نے اس مشورے کو قبول کر لیا. اب مصیبت دیکھیے کہ ایسے قسم کے لوگوں نے بھی حکومت کی ہے نا، ایسے قسم کے لوگ بھی حکومت کی ہیں جہاں خیر الدین بربروسا، جہاں بڑے ذہین عمر بن عبد العزیز، ولید بن عبد الملک جیسے بڑے بڑے لوگوں نے حکومت کی، وہاں پر علل ٹپ بیوقوف لوگوں نے بھی حکومت کی ہے نا. اللہ اگر چاہے تو کیا ہوتا ہے، گدا بھی پہلوان ہو جاتا ہے نا، یہی ہوتا ہے کبھی کبھار. تو کبھی کبھار اب تو مثالیں بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں ہے نا، آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اسی قسم کے لوگ حکومت کرتے ہیں جنہیں نہ حکومت سے کوئی تعلق ہے، جو نہ مالی امور کو سمجھتے ہیں نہ لوگوں کو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا کرنا آ رہا ہے، تو جو بھی کر رہے ہیں چلا رہے ہیں، اللہ المستعان. تو اسی قسم کا بادشاہ تھا، کسی نے ایسی رائے دی تو اس نے رائے قبول کر لی اور فوراً اس کا ایک گورنر مدینہ میں تھا جس کا نام تھا فتوح، اسے فوراً خط لکھ کر کہتا ہے کہ تم جاؤ فوراً اس کا انتظام کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک، ابوبکر و عمر، ان تینوں کے جسموں کو تم فوراً مصر پیک کر کے بھیج دینا. اب بیوقوفانہ جب ایک حکم آیا تو یہاں کا جو گورنر تھا، اب اسے معلوم ہے کہ اگر یہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو اتنا ظالم ہے، وہ بہت ہی بھیانک ظالم آدمی ہے، وہ بچوں کو قتل کرنا، عورت کو قتل کرنا، مردوں کو قتل کرنا اس کے لیے کوئی موضوع نہیں.
اور بڑا ہی متعصب قسم کا، بدترین قسم کا شیعی اسماعیلی عقیدہ رکھنے والا. اس نے اس کی بستی میں حکم دیا کہ سب اپنے اپنے گھروں کے دروازوں میں صحابہ کو گالیاں لکھیں. صحابہ کو اگر کسی گھر میں یہ دروازہ نہ ہو تو اس گھر والوں کو ارسٹ کرتا ہے، انہیں قتل کرتا ہے، انہیں ذلیل کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ تھا. تو بدترین قسم کا ایک بیوقوف قسم کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے بڑی لمبی حکومت کی. یہ اللہ کا کرنا تھا کہ اللہ نے صلاح الدین ایوبی جیسے افراد کو بھیجا جنہوں نے ان گندگیوں سے اسلامی مملکت کو پاک کیا. الحمدللہ. تو یہ صاحب کا جب حکم ہوا، یہ جو گورنر تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ بیوقوفانہ حکم ہے، لیکن عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے بہت ہی بدترین معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کے اور اس کے خاندان والے کوئی بچے گا نہیں. تو اب یہ بڑا مجبور ہوا، اور جتنے بھی مدینے کے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ واقعہ 250-300 ہجری کے آس پاس کا ہے، جو جتنے بھی بڑے لوگ تھے سب کو جمع کرتا ہے اور سبوں کے درمیان یہ مشورہ پیش کرتا ہے کہ ہم یہاں سے یہ 3 جسموں کو لے کر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کی جو ہے پرمیشن کی ضرورت ہے. تو سبوں نے دیکھا، اس بات کو سنا، سبوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا بکواس بک رہا ہے. وہاں پر ایک قاری قرآن تھے، انہوں نے اٹھ کر سورہ توبہ کی چند آیتوں کی تلاوت کی. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَنْكُثُونَ أَيْمَانَهُمْ. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے، آیتوں کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم والے اپنا عہد توڑ دیں اور یہ دین کے معاملات میں دین میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں، آپ ان لوگوں کو قتل کریں. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، جو لوگ رسول کو اپنے بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، کیا تم لوگ ان سے نہیں لڑو گے؟ یہ آیتیں تھیں مشرکین کے خلاف. یہ صاحب نے اس وقت ان آیتوں کی زور سے تلاوت کی، اس میں باقاعدہ ذکر ہے کہ یہ لوگ رسول کو نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف تم لڑائی لڑو. تو یہ کہنا تھا، پوری تلواریں نکل گئیں. فتوح پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، لوگ انہیں مارنے کے لیے آ گئے. تو لوگوں نے بڑی مشکل سے فتوح کو بچا کے اس کے گھر پہنچا دیا اور کہا کہ ایسے بیوقوف حرکتیں مت کرو ورنہ تمہاری لاش جائے گی، ہاں کچھ ہونے والا نہیں. اب اس رات ہوا یہ کہ زبردست زلزلہ آیا اور آندھی آئی، پورا مدینہ ہل گیا اور کئی لوگ وفات پا جاتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوا فتوح کو. اس نے فوراً خط لکھ کے کہا کہ اب یہاں پر یہ قبر کھود کے نکالنے کی بات نہیں، یہاں پر زلزلہ آ گیا ہے، لوگ مرے ہیں، نعشوں کو اٹھانا ہے، یہاں پر آپ پیسے بھیجیں، دوسرے چیزوں کو ہم بزی ہو گئے ہیں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو فتوح بال بچے صاحب، اور ساتھ ساتھ یہ واقعہ نے مسئلے کو حل کر دیا. یہ ان بیوقوفوں کے ذریعے سے پہلی کوشش. یہ بیوقوف لوگ، یہ جو عبیدی ہیں، ان کے گروپ جسے قرامطہ کہا جاتا ہے، وہ عراق کے آس پاس انہوں نے حکومت کی. یہ لوگ ہیں جو حجر اسود کو چرا لے گئے. یہ حجر اسود جو آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ جا کے حجر اسود کو چھوئیں گے تو آپ کو وہاں پر کوئی پورا پتھر نظر نہیں آئے گا. پتھر کے 8 ٹکڑے ہیں جو وہاں پر لگا دیے گئے ہیں. آپ اندر ہاتھ چھوئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 ٹکڑے ہیں جو لگے ہوئے ہیں. یہ 8 ٹکڑے ہیں جو بچ گئے ہیں حجر اسود سے. یہ ظالم لوگ حجر اسود لے کر گئے، آپس میں لڑائی کی، تو رکھے گا میں رکھے گا، تو یہ پتھر ٹوٹ گیا. تو بعد میں جو بادشاہ آئے انہوں نے ان لوگوں کو مار بھگایا، ان کے پاس سے جو پرزے بچے وہ واپس لے کر لائے اور انہوں نے کعبے میں اسے لگایا، جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے بیوقوف قسم کے لوگ. اسی طریقے سے دوسری کوشش ہوئی ایک مرتبہ. یہی ظالم بادشاہ چند سالوں کے بعد اس نے 2 آدمی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ادھر پلان بناؤ کہ کیسے ان جسموں کو لا سکتے ہیں. تو یہ 2 آئے تو مدینے میں کڑک کی بجلی ہوئی، اور بعض صالحین نے خواب میں دیکھا کہ بیوقوف قسم کے لوگ آئے ہیں، تو بعد میں انہیں پکڑ کے بھگا دیا گیا. اور تیسری کوشش جو بہت بڑی کوشش تھی، اور اس کوشش کے پیچھے پورا یورپ جڑا ہوا ہے، اس کوشش کے پیچھے پورا پورچیگیز، اسپینش پوری طاقت جمی ہوئی ہے. یہ لوگ کیسے سمندر پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ پہنچ جاتے ہیں اور مدینے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے انہیں کیسے مار کر بھگایا جاتا ہے. اور وہ کون سی پرسنالٹیز تھیں جو ان میٹرز میں انوالو ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حفاظت کرتی ہیں. احمد الغازی کون ہے، حسام الدین لؤلؤ کون ہے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنکی کا کیا رول رہا، اور بقیہ یہ 3 خطرناک کوششیں ہوئی. اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم یہ کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
ہاں نہیں، یہ جو واقعات ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو صحیح احادیث میں وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتائی جاتی تھی. اب جو بھی وحی ہے وہ قرآن میں ہونا ضروری نہیں. وحی کے ذریعے سے بہت ساری باتیں بتائی جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا وہ سب اللہ ہی کی طرف سے، سب وحی ہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کون سا قرآن کا حصہ ہے، کون سا قرآن کا حصہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ بھی وہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث یہ بھی وہی ہیں، لیکن یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اگرچہ کہ معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اب قرآن میں اور جو اس کے تعلق جو وحی ہے وہاں کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا قرآن میں ڈالیں اور کون سا قرآن نہیں ہوتا، جبکہ دونوں اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. واللہ عالم. جی عزیز ساتھیو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی نشست ختم کریں، میں ایک اہم اعلان آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. عزیز ساتھیو، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے کئی سالوں سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے پہلے زمین خریدنے کا معاملہ تھا تو لگ بھگ 7 کروڑ کے آس پاس اللہ کی طرف سے مدد ہوئی اور آپ لوگوں نے تعاون کیا، بھرپور تعاون کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اس زمین کو خریدا. لیکن بعد میں یہ پینڈیمک کے مسئلے آئے تو یہ پروجیکٹ رک گیا، ہم نے بننا شروع نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے بہت سارے ڈاکومنٹس بنانے تھے، اس میں ہم نے کافی وقت لیا. اور اس کے بعد 1 سال کے پہلے لگ بھگ ہم نے بندن شروع کیا. اب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے اس کے 2 فلورز بن لیے اور بقیہ 2 فلورز بننے ہیں. اور اس کے کلیکشن کے آسانی کے لیے ہم نے اس پورے بندن کو مسلوں میں کنورٹ کیا ہے. لگ بھگ 1800 مسلوں کی ضرورت ہے. اس میں ہم نے 800 مسلے جمع کر لیے ہیں. کام جاری ہے، بڑی تیزی سے کام چل رہا ہے. بقیہ 1000 مسلوں کی ضرورت ہے. ایک مسلے کی قیمت 24,000 روپے ہے. اس اعتبار سے 2 کروڑ 40 لاکھ کی مزید ضرورت ہے. انشاءاللہ یہ ضرورت بڑی آسانی سے پوری ہو جائے گی. اللہ کی ذات سے امید ہے، 101% امید ہے کہ یہ کام ختم ہو جائے گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں، اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے بھرپور دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ آپ ہی کی دعا سے یہ پروجیکٹ تکمیل کو پہنچے گا انشاءاللہ. تو آپ بھرپور دعا کریں اور آپ سے جو بھی ممکن ہو آپ اسے لے کر تعاون کریں. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ رمضان کی اس مبارک رات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی تعاون کرے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو آسان کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گھریلو مسائل کو آسان کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تجارت کے مسائل کو آسان کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے صحت کے مسائل کو آسان کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر جو بھی غم و فکر پریشانی ہے ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک صالح بنائے، ایسے لوگ بنائے جن کا ذکر ہم سنتے آ رہے ہیں. خیر الدین بربروسا جیسے بنائے، کمال رئیس جیسے بنائے اور یوسف رئیس جیسے بنائے، ایسے بڑے بڑے افراد بنائے. عزیز ساتھیو، یہ ایک نیکی ہوتی ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. تو میں اللہ کی ذات سے یہ دعائیں کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے اندر کوئی سجیشن ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے جو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو بھی بات آپ کے دل میں اس پروجیکٹ کو لے کر، ہمارے اس مرکز کو لے کر ہے، تو آپ ضرور ہم سے شیئر کریں اور ہمیں بتائیں. ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اور جو بھی ان کاموں میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں، ممبر بننا چاہیں، ہم سے کام میں جڑنا چاہیں، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. بلکہ ایسے لوگوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، پھول بھیجا کر استقبال کرتے ہیں. ایسے روشن ذہنوں کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوال ایک کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا، بڑے شیطانوں کو بند کر دیا گیا، انہیں چین کر دیا گیا، لیکن بعض ایسے شیطان ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جمع ہو کے ان کی بڑی تعداد ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ان فالتو کاموں سے ہمیں بچائیں. رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے. کسے معلوم کہ آئندہ سال آپ رہیں گے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے وفات پا گئے، رمضان سے 1 دن پہلے وفات پا گئے. اگر انہیں رمضان کا 1 دن بھی مل جاتا، 2 راتیں بھی مل جاتی تو ان کا بیڑا پار ہو جاتا. کتنی نیکیاں لے کر اپنے ساتھ جاتے.
اتنا زبردست مہینہ، قرآن کا مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ، پوری امت اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھی ہے. ان کے درمیان پاگل قسم کے لوگ ہیں جو آئی پی ایل کے نام سے ان کھیلوں کو ترویج دے رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد انوالوڈ ہے. وہ ان کھیلوں کو ان مبارک راتوں میں دیکھتی ہے، 4-4 5-5 گھنٹے ان کھیلوں کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں اس کے سامنے کیا دکھایا جاتا ہے، اور یہ مبارک راتیں ضائع ہو جاتی ہیں. انہیں اس وقت معلوم ہوگا جب یہ دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت انہیں نیکی کی ضرورت پڑے گی. وہاں پر جہنم کو پیش کیا جائے گا جسے 70,000 فرشتے 70,000 لگاموں میں کھینچ کر لا کر کھڑا کریں گے، اور جہنم جھنگاڑے گی، اللہ سے کہے گی کہ اللہ میرے پیٹ کو بھرنے کا تیرا وعدہ تھا، اے اللہ میرے پیٹ کو بھر دے. اور جہنم میں لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا جائے گا اور جہنم انہیں کھاتی جائے گی. اس وقت لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں پر بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول کہیں گے کہ اللہم سلم سلم، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے. امتوں کی ذمہ داری دور کی بات، دوسروں کی ذمہ داری تو دور کی بات، آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے. اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لیجئے گا. یہ بڑے بڑے انبیاء، ابراہیم، نوح، بڑے بڑے انبیاء یہ کہتے ہوئے ہوں گے. بڑا ہی بھیانک منظر ہوگا. اس وقت اگر کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہے، یہ اس کی نیکیاں ہوں گی عزیز ساتھیوں، جسے اس نے دنیا میں کمایا ہے. قیامت کے دن انصاف ہوگا اور اللہ کا رحم و کرم ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے اعمال کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا. اور رمضان کا مہینہ آیا، آپ کو نیکیوں کو ہول سیل میں دیا گیا، اور آپ نے اس قیمتی وقت کو برباد کیا ایسے کھیلوں کے سامنے جس میں ہر قسم کی برائی انوالوڈ ہے، جس میں رشوت انوالوڈ ہے، جس میں گیمبلنگ انوالوڈ ہے، ہر برائی اس کے اندر انوالوڈ ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا کچھ انہیں ملنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس امت کی حالت کو درست کریں. اگر کوئی دوسرے لوگ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے مسلمان اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اسے دیکھ کر اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے حالات کو درست کریں. یہ بہت ہی بدترین سلوک ہے رمضان کے ساتھ، اور رمضان کے ساتھ ایسی بدترین سلوک کرنے کا حل، اس کا رزلٹ آپ کو معلوم ہے. رزلٹ یہ ہے کہ اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے پاس و لحاظ کریں. اس مہینے میں اللہ کے ہو کر رہیں. یہ کھیل تو کھیلنا ہی پوری زندگی، یہ کھیل تو کرنا ہی ہے. کھیل کے لیے تو دوسرے اوقات موجود ہیں، سال کے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی وقت آدمی کھیل سکتا ہے، کوئی بھی وقت آدمی انٹرٹین کر سکتا ہے، لیکن اس مبارک مہینے میں اللہ کے لیے اسے کام نہ کریں، اللہ کے لیے اسے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حالتوں کو درست کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.